بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین الہادی ٹی وی میں خوش آمدید۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں نماز کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے۔ نماز دین اسلام کا اہم رکن ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات کے اندر اس کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بہت سی احادیث کے اندر بھی اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے، جن میں سے کچھ احادیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ چنانچہ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھی گئی ہے، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، جن میں سے سب سے پہلے یہ شہادتین ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار۔ اور دوسری چیز فرمایا ہے کہ نماز کا قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا یعنی کہ پہلا ستون، پہلا پلر کلمہ شہادت ہے، کلمہ ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ہے اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے اور یعنی کہ بنیادی چیزوں میں سے ایک ارکان میں سے ایک، اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ یعنی کہ کفر اور اسلام میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ ہے نماز کا چھوڑنا، یعنی کہ نماز یہ اسلام کی پہچان ہے، مسلمان بندے کی پہچان ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کر رہا ہے، کہ بین العبدی والکفر ترک الصلاۃ، کہ انسان اور ان کے مسلمان اور کفر کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے، یعنی کہ یہ اس درجہ اہم عمل ہے کہ اس کو چھوڑنے کی وجہ سے انسان کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر نماز کی اہمیت اس بات سے معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام نماز کے علاوہ کسی اور عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے، یعنی کہ وہ اس درجہ اس نماز کو اتنا بڑا گناہ سمجھتے تھے، گویا کہ یہ کفر میں انسان داخل ہو رہا ہے اور کفر کے قریب پہنچ رہا ہے۔ اور حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، لیکن اس کی وجہ سے انعامات بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، جو ان کا وضو اچھے طریقے سے کرے اور ان کے نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرے، رکوع اور خشوع کا بھی اہتمام کرے، تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بخشیں گے، اور جو ایسا نہ کرے تو کوئی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری نہیں ہے، چاہیں تو اس کو بخش دیں اور چاہیں تو اس کو عذاب دیں۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ لوقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ پانچوں نمازیں ان کے درمیان انسان سے جو خطائیں ہو جاتی ہیں، پانچوں نمازوں کے درمیان، اور ایک جمعے سے دوسرے جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان انسان سے جو چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، ان کا اہتمام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں، جب تک کہ بڑے گناہوں سے انسان بچتا رہے۔ یعنی اگر ایک آدمی 5 نمازیں پڑھ رہا ہے تو اب ان ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان اگر کوئی صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں تو وہ نماز پڑھنے کی وجہ سے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور ایک جمعے کی ادائیگی سے لے کر دوسرے جمعے کی ادائیگی کے درمیان جو چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں تو ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ نماز کا اہتمام انسان کر رہا ہے اور گناہوں کی بخشش اور اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخشتے جا رہے ہیں۔ اور اس جیسی اور بہت ساری احادیث ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے کہ سردی کے موسم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام باہر تشریف لے کر گئے تو دیکھا کہ درختوں سے پتے جھڑ رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان بندہ جب نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے یہ درختوں سے پتے گر رہے ہیں۔ اور نماز کی عادت بچپن سے ہی پڑ جائے، چھوٹی عمر سے ہی انسان کو نماز کا اہتمام کرنے والا بن جائے، تو اس کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا کہو،
نماز پڑھنے کی ترغیب دو، ان کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھیں، اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر ان پر سختی کرو، ان کو مارو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ اللہ علیہ پیار کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود نماز کی اہمیت اور نماز کی عادت ڈالنے کے لیے تاکہ بچپن سے ہی انسان نماز کا عادی بن جائے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 سال کی عمر کے اندر 10 سال کی عمر میں ان کو نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو، ان پر سختی کرو۔ تو ناظرین، دین اسلام کا اہم رکن ہے، خود بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ خود بھی نماز پڑھیں، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دینا چاہیے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ آج کی جو احادیث بیان کی گئی ہیں اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی، تو ان کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس قسم کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ نیکسٹ تک کے لیے اللہ حافظ۔